کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاکی اور ہر رجس ان سے دور فرما دیا. اپنے دل کو، اپنی قلبی واردات کو قائم رکھیں. نبی پاک کی اولاد کا اکرام ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا اور جذبات رکھنا. سادات کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے طبیعت کے اندر گنجائش رکھنا، اس میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھانا. اور دوسری بات یہ کہ ان سے سیکھنا. واقعہ کربلا جو ہے نا، وہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی حرارت ہے. ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں. اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں. انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، یہ مشقت میں ہے. رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوں. اس نے مشقت کرنی. بچپن میں بھی مشقت، پرائمری سکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا، وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا، تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی ہے. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت. ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں. اللہ کہتا میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی، یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے، رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا، تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے. یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گے، یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے.
تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ او میرے بھائی، ایک مشکل سے آپ گزر گئے، معرکہ بدر ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے، پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی، بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ عتیبہ مارے گئے، چوٹی کے کافر مارے گئے، تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا۔ بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور اس وقت 313 تھے، اب تو 1000 تعداد ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی، صبر سے برداشت کی، حالات ٹھیک ہو گئے، نہیں، خندق تیار ہے، قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی، بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیڑ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خندق کھودنی ہے، میدان میں رہنا ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا۔ اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں، پھر فتح مکہ کی باری آئی، پھر تبوک۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی۔ جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے، روم، ایران، تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ بس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، ہزاروں علاقے زیر نگیں آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، جناب عمر شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی نے 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا تھا، عمر میدانوں میں گزری، پھر مولا علی شہید ہوئے۔ اب کیا آسانی ہو گئی، آسودگی ہو گئی؟ نہیں، یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی۔ امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں، اور حسن ابن علی کا جب جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ رو رو کے پلو سید عائشہ صدیقہ کا بھیگ گیا، اور جو سب سے زیادہ ستاتا تھا مروان، وہ بھی ایک نکر میں کھڑا ہو کے رونے لگا۔ تو کسی نے کہا ساری زندگی تو نے فاطمہ کے بیٹے کو ستایا ہے، ظالم آج روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری مخالفت اپنے جگہ پر، جو اٹھ کے جا رہا ہے وہ رسول پاک کا مکمل نمونہ تھا۔ تو یہ امتحان تو جاری رہا۔ امام حسین کی باری آئی، چھوٹے تھے، زیادہ لاڈلے تھے، زیادہ پیارے تھے۔ کچھ لوگ ایک کا لاڈ دیکھتے ہیں، کچھ کئیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں۔ نانا کا بھی لاڈ دیکھا، اور والدہ کا بھی دیکھا، والد کا بھی دیکھا، بہنوں کا بھی دیکھا، بڑے بھائی کا بھی دیکھا۔ حسین سب سے لاڈلے تھے۔ حسن کی بھی کیا بات ہے، امام علی مقام کی کیا بات، پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے۔ لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔ یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، اکیلے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا، کہ حسین
وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہوں، تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبر گیری کرتا ہوں، رت جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے، لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے، تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، پھر تو دکھی ہوتا ہے۔ سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں، کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ دین کی تبلیغ، آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ، آپ کی خیر خواہی لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ۔ صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے۔ آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں، انداز خوبصورت کر جائیں، یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ۔ ایک تو زندگی مشقت والی، محنت والی، جد و جہد والی۔ یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا، سکون، اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تیار ہو جائیں، مشقت، جد و جہد، کوشش۔ اور دوسری بات، اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں۔ اور تیسری گزارش، سوچیں سطحی نہیں، ذاتی نہیں، عالمی سوچیں۔ میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں، لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے۔ جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں، میرا ذاتی مخالف۔ ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا۔ او خدا کے بندے، تیرے سے اختلاف ہوا ہے تو اسے یزید تو نہ بنا، اتنی بڑی لعنت کا توق تو نے گلے میں ڈال دیا۔ اگر وہ یزید ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا پھر تو نے درجہ کیا بن؟ اتنی جلدی نہیں، قومی سوچیں پیدا کریں، کوشش کریں کہ آپ ملی کام کریں، آپ لوگوں کو جوڑیں۔ آفاقی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان آفاقی تعلیمات میں آپ اپنا وقت گزاریں گے تو آپ محسوس کریں گے زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی۔